إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ترجمے کے ساتھ مختصر تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل سے سوال کرنے کا کہا گیا کہ ان سے پوچھیں ہم نے ان کو کتنی روشن نشانیاں عطا فرمائیں۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات، ان کی نبوت کی صداقت کو دلیل بنانا، ان کو کتابیں اور دین اسلام کی حقانیت کا گواہ بنانا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد جو یہاں آیات الہیہ کہی گئی ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہدایت ہے جس کے سبب انسان کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے اور گمراہی سے نجات ملتی ہے۔ انہی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، نبوت اور رسالت کا بیان ہے۔ یہود و نصارہ کا اپنی کتابوں میں تحریف کرنا اس نعمت کو بدل دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی، یعنی انہیں یہی زندگی پسند ہے، اسی کی قدر کرتے ہیں، اسی پر مرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو اور توشہ آخرت جمع کرنے میں خرچ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے دینی زندگی ہے۔ اس آیت میں وہ لوگ داخل ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ یہ مسلمانوں کا کفار مکہ مذاق اڑاتے تھے اور دنیاوی ساز و سامان سے ان کی بے رغبتی دیکھ کر ان کی تحقیر کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھ کر کفار مذاق اڑایا کرتے تھے اور دولت دنیا کے غرور میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ایماندار ان کافروں سے بلند و بالا ہوں گے، کیونکہ بروز قیامت مومنین اللہ کے قرب میں ہوں گے اور کافر جہنم میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کا مذاق اڑانا، کسی کو کمینہ اور ذلیل جاننا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ فاسق اور کافر اگرچہ مالدار ہو تب بھی ذلیل ہے، اور مومن اگرچہ غریب ہو، کسی بھی قوم سے ہو، عزت والا ہے، بشرط یہ کہ وہ متقی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک دین پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے۔ وانزل معہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور ان کے ساتھ ایک سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دے۔
وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اپنے ہی باہمی بغض اور حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں یہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک سب لوگ ایک دین اور ایک شریعت پر تھے۔ پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ بعثت میں پہلے رسول ہیں۔ رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا، نیز لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء اور رسولوں کو کتابیں اور صحیفے عطا کیے گئے، جیسے حضرت آدم، حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام پر صحیفے، اور حضرت موسیٰ پر توریت، حضرت داؤد پر زبور، حضرت عیسیٰ پر انجیل، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کی ہدایات آنے کے بعد بھی لوگوں نے اختلاف کیا، جیسے یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا آپس میں حسد کی وجہ سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت اور حق عطا فرمایا۔ چنانچہ یہود و نصارہ کو جن باتوں میں اختلاف تھا ان میں جو حق تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ سمجھا دیا۔ اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، انہیں سختی اور شدت پہنچی، انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک اور سخت تکلیفیں پہنچی۔ یہاں پر صبر کی تلقین کی گئی کہ اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنا ہمیشہ خدا کے مقبول بندوں کا طریقہ رہا ہے، ابھی تو پہلے جیسوں والی تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے، آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی۔ پہلی امتوں کی تکلیف اور شدت اس انتہا کو پہنچی کہ فرما بردار مومن بھی مدد طلب کرنے میں جلدی کرنے لگے، اور اللہ کے رسولوں نے بھی اپنی امت کے اصرار پر فریاد کی، حالانکہ رسول بڑے صابر ہوتے ہیں اور ان کے اصحاب بھی، لیکن باوجود ان انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور کوئی مصیبت ان کے حال کو متغیر نہ کر سکی۔ چنانچہ ان کی فریاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس جواب سے انہیں تسلی دی گئی، اور یہی تسلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دی گئی۔ اس آیت اور تفسیر میں بہت سے لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں اور نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے بشارت بھی ہے، تسلی بھی ہے۔ ان کو چاہیے کہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنے دینی فرائض انجام دیں اور نیکی پر چلتے رہیں۔
यसअलूनका माज़ा युनफिकून, तुम से पूछते हैं कि क्या खर्च करें। कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनी वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीनी वब्निस सबील, तुम फरमाओ जो कुछ माल नेकी में खर्च करो तो वो माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों के लिए है। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और तुम जो भलाई से करो फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो बेशक अल्लाह ताला उसको जानता है। ये आयत हजरत अमर बिन जमूह रदियल्लाहु ताला अन्हु के जवाब में नाजिल हुई, जो बूढ़े शख्स थे और बड़े मालदार थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि क्या खर्च करें और किस पर खर्च करें। इस आयत में उन्हें बता दिया गया कि जिस किस्म का और जिस कदर माल कलील या कसीर खर्च करो तो उसमें सवाब है, और खर्च करने की जगह ये हैं, यानी वालिदैन, रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन और मुसाफिर। याद रखें इस आयत में सदका नाफिला का बयान है। माँ बाप को ज़कात और सदकाते वाजिबा देना दुरुस्त नहीं। कुतिबा अलैकुमुल कितालु व हुवा कुरहुन लकुम, तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है हालांकि वो तुम्हें नागवार है। व असा अन तकरहु शय्यम व हुवा खैरुल लकुम, और करीब है कि कोई बात तुम्हें नापसंद हो हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। व असा अन तुहिब्बु शय्यम व हुवा शर्रुल लकुम, और करीब है कि कोई चीज तुम्हें पसंद आ जाए और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। जिहाद फर्ज है जबकि उसकी शराइत पाई जाती हो, और अगर काफिर मुसलमानों के मुल्क पर हमला करेंगे तो जिहाद फर्ज आइन है, वरना फर्ज किफाया। फरमाया गया कि तुम पर जिहाद फर्ज किया गया, अगरचे ये तबई एतबार से तो तुम्हें नापसंद है, नागवार है, मुश्किल काम है, लेकिन तबई तौर पर कोई चीज नापसंद होना इस बात की अलामत नहीं है कि वो चीज ही नापसंदीदा है या नुकसानदेह है। आप देखें कड़वी दवाई, इंजेक्शन और ऑपरेशन तबई तौर पर नापसंद ही होती हैं, लेकिन नुकसानदेह नहीं होते, बल्कि बाद सूरतों में फायदा मंद ही होते हैं। यूं ही किसी चीज का तुम्हें पसंद होना इस बात की दलील नहीं कि वो अच्छी और मुफीद है। आप छोटे बच्चों को पढ़ाई की बजाय खेलना ही पसंद होता है, जो बीमार हैं, शुगर के मरीज हैं, उनको मीठा ही पसंद होता है, लेकिन उनको नहीं दे सकते कि उनके लिए नुकसानदेह है। लिहाजा मुसलमानों को भी ये बात अल्लाह की तरफ से समझा दी गई कि अपनी सोच को मुस्बत बनाओ, अपनी सोच को अपनी अकल के घोड़े ना दौड़ाओ अल्लाह की बात पर, इसलिए कि हमारी सोच महदूद है और अल्लाह अलीमुल गैब है। अल्लाह खुद फरमा रहे वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो हो सकता है जो चीज तुम्हें पसंद हो वो तुम्हारे लिए बेहतर ही ना हो, और हो सकता है जो चीज तुम्हें ना पसंद हो वो तुम्हारे हक में अच्छी हो, क्योंकि अल्लाह ज्यादा जानता है। यसअलूनका अनिश्शहरिल हरामि कितालिन फीह, आपसे यानी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे माहे हराम में लड़ने के बारे में सवाल करते हैं, जिहाद करने के बारे में सवाल करते हैं। कुल क़ितालुन फीही कबीर, तुम फरमाओ इस महीने में लड़ना बुरा है। वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम, और अल्लाह की राह से रोकना और उस पर ईमान ना लाना और मस्जिद हराम से रोकना। व इखराजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह, और उसके रहने वालों को वहां से निकाल देना अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, और फितना कत्ल से बड़ा जुर्म है। वला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, और वो हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहां तक कि अगर उनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें। वो मैं यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, और जो तुम में से
अपने दीन से मुर्तद हो जाए, फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, फिर काफिर ही मर जाए तो उन लोगों के तमाम अमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गए। वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, और वो दोजख वाले हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदियल्लाहु ताला अन्हु की सरकर्दगी में मुजाहिदीन की एक जमात रवाना फरमाई थी, जिसने मुशरिकीन से जिहाद किया। उनका ख्याल था कि लड़ाई का दिन जमादिल उखरा का आखिरी दिन है, मगर हकीकत में चांद 29 तारीख का हो गया और रजब की पहली तारीख शुरू हो गई थी। इस पर कुफार ने मुसलमानों को आर दिलाई, शर्म दिलाई कि तुमने माहे हराम में जंग की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक सवाल होने लगे, तो इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई कि माहे हराम में लड़ाई करना अगरचे बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुशरिकों का शिर्क, मुसलमानों को तकलीफें देना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना और इतनी ईजा देना कि हिजरत पर मजबूर कर देना, लोगों को इस्लाम कबूल करने से रोकना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकना और नमाज के दौरान तरह तरह की तकलीफें देना, ये माहे हराम में लड़ाई से बहुत बढ़कर है। लिहाजा पहले अपने गिरेबान में अपने करतूत देखो और फिर मुसलमानों पर एतराज करो। तुम्हारे ये अफाल मुसलमानों के फेल से ज्यादा शदीद है, क्योंकि जुल्म सितम तो किसी जगह भी जायज नहीं होते, लड़ाई तो किसी हालत में भी जायज नहीं होती, बात सूरतों में हो भी जाती है, लेकिन जो माहे हराम में लड़ाई की वैसे भी वो गलत फहमी की वजह से थी कि चांद की तारीख उन पर मशकूक हो गई, लेकिन काफिरों का कुफर, मुसलमानों को तकलीफें देना, ये तो कोई काबिल रश्क बात नहीं है, ये तो वाज़े तौर पर जुल्म और सरकशी है। याद रहे कि हुर्मत वाले महीनों में जंग की मुमानियत का हुक्म सूरह तौबा आयत नंबर 5 से मनसूख है। इस आयत से मालूम हुआ कि खुद को बड़े बड़े ऐबों में मुब्तला होना और दूसरों पर तानजनी करना काफिरों का तरीका है। ये बीमारी हमारे यहाँ भी आम है। लोग सारी दुनिया की बुराइयां और गीबतें बयान करते हैं और खुद इससे बढ़कर ऐबों वाली जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक हदीस पाक में इस बीमारी को बयान किया गया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी को अपने भाई की आंख में तिनका तो नजर आ जाता है, लेकिन अपनी आंख में शहतीर नजर नहीं आता। फितना अंगेजी कत्ल से बढ़कर जुर्म है। बाज लोगों को फितना फसाद का शौक होता है। इस आयत मुबारक में यह भी बताया गया कि काफिर मुसलमानों से हमेशा दुश्मनी रखेंगे और जहां तक भी मुमकिन होगा इनको अपने दीन से फेरने की कोशिश करेंगे। और आप देखें, हजारों तंजीमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक में अपना दीन, अपना कल्चर, अपनी तहजीब, अपनी सकाफत फैलाने में मसरूफ हैं। हदीसों के बारे में इख्तलाफात करवा देती हैं, कुरान को मनमानी तवीलों में लगा देती हैं, नित नए फितनों में मुब्तला होते हैं। अगर ईमान पर गलिबा नहीं भी हासिल होता तो इखलाकियात को तबाह करने पर तुले हुए हैं। कोशिश करते हैं कि किसी तरह हक्कानियत को छुपा लें और दीन से फेर दें, लोग दुनियादारी में लग जाएं। और इसी तरह इस आयत में मुर्तद होने के बारे में भी बताया गया कि मुर्तद जो है उसको आखिरत में कोई अजर और सवाब नहीं मिलेगा और मुर्तद को कत्ल करने का हुक्म है। जब बंदा मुर्तद हो जाए यानी दीन से फिर जाए तो बीवी निकाह से निकल जाती है, अपने रिश्तेदारों की विरासत भी उसको नहीं मिलती। मुर्तद की तारीफ करना और उससे ताल्लुक रखना भी जायज नहीं है और मुर्तद होने से तमाम अमाल बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, वो जो ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह के लिए अपने घर बार छोड़ दिए, उलाइका यरजूना रहमतल्लाहि, यही वो लोग हैं जो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हैं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत में ईमान, हिजरत और जिहाद तीन बड़े बड़े अमाल का जिक्र किया गया और ये तीनों अमाल बजा लाने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम,
وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اعظم درجتاً عند اللہ، ان کا بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے پاس، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّةٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ، ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے، اور ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی کہ اللہ فرماتا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ پر اجر دینا واجب نہیں ہو جاتا، بلکہ ثواب دینا محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، تم فرماؤ کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، تم فرماؤ جو زیادہ ہو، فاضل ہو، جو بچے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، لَكُمُ الْآيَاتِ، تمہارے لیے آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس آیت مبارکہ میں شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ شراب کا نفع ہے لیکن وقتی، دنیا داری میں، اور جو نفع ہے اس میں ایک تو یہ چیز آ جاتی ہے کہ شراب پینے سے کچھ دیر فرحت اور سکون حاصل ہوتا ہے، سرور پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جوئے میں تجارت ہوتی ہے، کبھی مفت کا مال ہاتھ آ جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان دونوں کی وجہ سے جو گناہوں اور فسادات کا دروازہ کھلتا ہے، شراب پینے سے غیرت کا تو جنازہ ہی نکل جاتا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح جوئے کی وجہ سے بندہ لوگوں کی نظروں میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور لوگوں میں دشمنیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، کبھی کبھار اپنا سارا کچھ مال متاع ہار دیتا ہے، جوئے میں زندگی تباہ و برباد کر لیتا ہے، محنت کرنے کی عادت نہیں رہتی بلکہ مفت خور بن جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ سے دریافت فرمایا کہ آپ نے عرض کی، یعنی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ایک خصلت تو یہ ہے میری کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہیں، نہ نفع دے سکے اور نہ نقصان۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہ ہوا، کیونکہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا۔ چوتھی خصلت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا سلیم الفطرت تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو تو اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں۔ سبحان اللہ، کس قدر گناہ سے نفرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح معنوں میں
ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کیا کرو، سوچ کے کیا کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ تم سے یتیم کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تم فرماؤ ان کو سنوارنا، ان کی اصلاح کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے مال اپنے ساتھ ملا کر کھاؤ، خرچہ ملا کر کھاؤ تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تبارک و تعالی بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کے کام میں غور و فکر کرو، یعنی جتنا دنیا کے لیے کام کافی ہو اتنا دنیا کے لیے کرو، اور جو باقی رہنے والی زندگی ہے آخرت، اس کے لیے نفع کا کام کرو، خیرات کرو، نیکی کے کام کرو۔ پھر ایک اور مسئلہ یہاں پر بیان ہوا کہ تم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، سورہ نساء کی آیت ہے کہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہے۔ تو لوگوں نے یتیموں کا مال پھر الگ کر دیا، ان کا کھانا پینا سب الگ۔ اس میں یہ صورت پیش آئی کہ جو کھانا یتیم کے لیے پکایا جاتا اس میں کچھ بچ جاتا اور خراب ہو جاتا اور کسی کے کام بھی نہیں آتا تھا، اس میں یتیموں کا نقصان تھا۔ یہ صورتیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اس کے سرپرست اپنے کھانے کے ساتھ ملا لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے ملانے کی اجازت دے دی گئی، لیکن ساتھ ہی تنبیہ بھی کی کہ تمہیں یتیموں کے فائدے کے لیے مال ملانے کی اجازت تو ہے، لیکن کون اچھی نیت سے یتیموں کا مال ملاتا ہے اور کس کی نیت میں فساد ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ظاہراً تو یتیموں کا فائدہ کر رہے ہو اور حقیقت میں ان کا مال ہڑپ کرنے کا ارادہ ہو۔ آیت مبارکہ کا یہ حصہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کی نیت والے اور فساد کی نیت والے دونوں کو جانتا ہے، یہ فرمان نہایت جامع ہے اور زندگی کے ہزاروں شعبوں کے لاکھوں معاملات میں رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ جہاں ایک ہی چیز میں اچھی اور بری دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں، وہاں دوسرے لوگ اگرچہ بری نیت کو نہ جانتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، اگر اس کے پاس مال ہو اور اپنے کسی ولی کی پرورش میں ہو، اس کے احکام میں یہ آیت ہے کہ ولی خواہ اس یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر اس پر خرچ کرے یا علیحدہ رکھ کر، جس میں یتیم کی بہتری ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن ملانا خراب نیت سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس آیت کا شان نزول یتیموں کے مال کی اصلاح کے بارے میں ہے، مگر اصلاح کے لفظ میں ساری مصلحتیں داخل ہیں۔ یتیموں کے اخلاق، اعمال، تربیت، تعلیم سب کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یوں سمجھے کہ یتیم ساری مسلم قوم کے لیے اولاد کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں پسند ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ مشرکوں سے نکاح کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائے۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور اگرچہ تمہیں پسند ہو مشرک لیکن مومن غلام بہتر ہے۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ بلاتے ہیں تمہیں آگ کی طرف، یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ آیت مبارکہ حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ ایک بہادر شخص تھے،
یہ آیت مبارکہ حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ ایک بہادر شخص تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ کیا اور فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے کسی تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائیں۔ وہاں اناک نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ محبت کرتی تھی، مالدار تھی، خوبصورت تھی۔ جب اس کو ان کے آنے کا پتہ چلا تو وہ آپ کے پاس آئی اور اپنی طرف دعوت دی۔ آپ نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ تب اس نے نکاح کی درخواست کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر موقوف ہے۔ چنانچہ پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو صورتحال عرض کر کے نکاح کے متعلق پوچھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح کی اجازت نہیں اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ البتہ یاد رہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت ہے۔ ایک اور آیت کا دوسرا حصہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی خطا پر اپنی باندی کے تمانچہ مارا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی ایمانی حالت کے متعلق دریافت کیا، عرض کیا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، رمضان کی روزے رکھتی ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ علیہ السلام کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس پر لوگوں نے تانا زنی کی کہ تم نے ایک سیاہ فام باندی کے ساتھ نکاح کیا، حالانکہ فلاں مشرکہ آزاد عورت تمہارے لیے حاضر ہے، وہ حسین بھی ہے، مالدار بھی ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ، حیض کے بارے میں تم سے سوال کرتی ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، تم فرماؤ وہ تکلیف دہ ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ، تو حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب نہ جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ، تو جب وہ پاک ہو جائیں تو آؤ جہاں سے امرکم اللہ، اللہ نے تمہیں حکم دیا، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، وہ یحب المتطہرین، اور پاک اور ستھرا رہنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کے لوگ یہودیوں اور مجوسیوں کی طرح حیض والی عورتوں سے نفرت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا انہیں پسند نہیں تھا، بلکہ شدت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے، جبکہ عیسائیوں کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ ان دنوں میں عورتوں سے ملنے میں بہت مبالغہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کا حکم دریافت کیا تو اس پر یہ آیت کریمہ اتری اور افراط و تفریط کی راہیں چھوڑ کر اعتدال کے بارے میں فرمایا گیا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ چونکہ یہ قرآن کی واضح آیت ہے، اس سے ثابت ہے، لہٰذا ایسی حالت میں صحبت جائز جاننا کفر ہے اور حرام سمجھ کر کر لیا تو سخت گناہ گار ہوا، اس پر توبہ فرض ہے۔ اسی طرح ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کی جگہ سے لذت حاصل کرنا منع ہے، لیکن یہ کہ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، جھوٹا بھی کھا سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے۔ ہاں دبر سے یعنی پیٹھ سے صحبت کرنا حرام ہے کہ وہ گندگی کا مقام ہے۔ خوب پاک ہونے سے مراد حیض ختم ہونے کے بعد غسل کر لینا۔ یاد رکھیں حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ حیض کے دنوں میں عورت کے لیے تلاوت قرآن، نماز، روزہ، مسجد میں داخلہ، قرآن کو چھونا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ ذکر اور درود وغیرہ میں کوئی حرج نہیں، البتہ اس کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ ایام حیض کے روزوں کی قضا عورت پر لازم ہے جبکہ نماز معاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں،
फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, तो तुम अपनी खेती में आओ जिस तरह चाहो। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और अपने भले का काम पहले करो। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाकूह, और अल्लाह से डरो और जान लो कि तुम उससे मिलने वाले हो, मुलाकात करने वाले हो। वबश्शिरिल मुमिनीन, और मोमिनों को बशारत दो। औरतों के मुतालिक फरमाया गया कि वो तुम्हारी खेतियां हैं, यानी कि औरतों की कुर्बत से नस्ल का बढ़ाने का इरादा हो, ना कि सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने का। नीस औरत से हर तरह से हम बिस्तरी जायज है। फिर फरमाया गया कि कद्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपने लिए भले काम करो। इससे या तो नेक काम करना मुराद है, या फिर यह है कि सोहबत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो, और यह भी कि बीवियों में मशगूल होकर अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं हो जाना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए तो कहे बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना, अल्लाह के नाम के साथ, ए अल्लाह हमें शैतान से महफूज रखना और उसको भी शैतान से महफूज रखना जो तू हमें अता फरमाए। इंशाअल्लाह ये जो दुआ पढ़ेगा, जो बच्चा उन्हें मिलेगा, उसे शैतान नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अल्लाह फरमाता है, वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रू व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नास, और अपनी कसमों की वजह से अल्लाह के नाम को एहसान करने और परहेजगारी इख्तियार करने और लोगों में सुलह कराने में आड़ ना बनाओ। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु ने कसम खाई थी कि मैं अपने बहनोई हजरत नुमान बिन बशीर से कलाम ना करूंगा, और ना उनके घर जाऊंगा, और ना उनके मुखालिफिन से उनकी सुलह कराऊंगा। जब उसके मुतल्लिक इनसे कहा जाता तो वो कहते कि मैं कसम खा चुका हूं, इसलिए ये काम नहीं कर सकता। इस पर यह आयत नाजिल हुई और नेक काम ना करने की कसम खाने से मना कर दिया गया। यहाँ एक अहम मसला ये भी याद रख लें कि अगर कोई शख्स नेकी से रुकने के काम पर कसम खा ले तो उसको चाहिए कि वो कसम को पूरा ना करे, बल्कि वो नेक काम कर ले और कसम का कफारा दे दे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी अमर पर कसम खाई फिर मालूम हुआ कि खैर और बेहतरी इसके खिलाफ है, तो चाहिए कि इस अमर खैर को कर ले और कसम का कफारा दे दे। अल्लाह फरमाता है, ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, और अल्लाह इन कसमों में तुम्हारी गिरफ्त नहीं फरमाएगा जो बे इरादा जुबान से निकल जाए, हाँ उस पर गिरफ्त फरमाता है जिनका तुम्हारे दिलों ने इरादा किया, कसद किया। वल्लाहु गफूरुल हलीम, और अल्लाह बख्शने वाला हिल्म वाला है। कसम तीन तरह की होती है। लग़्व वो है कि किसी चीज को अपने ख्याल में सही जानकर कसम खाई और दर हकीकत वो इसके खिलाफ हो, ये माफ है, इस पे कोई कफारा नहीं है। दूसरी है गमूस, ये गुजरी हुई चीज पर जानबूझकर झूठी कसम खाई, ये हराम है, हदीस पाक में इस पर वईदें भी आई हैं। तीसरी है मुनक्किदा के किसी आइंदा चीज पर कसम खाए, इस कसम को अगर तोड़े तो बाद सूरतों में गुनाहगार भी और कफारा भी लाजिम होता है। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अरबाती अशहुरिन, और वो जो अपनी बीवियों के पास ना जाने की कस्में खा बैठे उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। फाइन फाउ फाइन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, बस अगर इस मुद्दत में वो रुजू कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ज़माने जाहिलियत में लोगों का मामूल था कि अपनी औरतों से माल तलब करते, अगर वो देने से इनकार करती तो 1 साल 2 साल 3 साल या इससे भी ज्यादा अरसा उनके पास ना जाते, ना सोबत करते, कस्में खा लेते, फिर उनको परेशानी में छोड़ देते। ना तो वो बेवा होती कि किसी और से निकाह कर लेती या ठिकाना बना लेती, और ना वो शोर वाली होती कि कोई उनसे सुकून हासिल करती। इस्लाम ने इस जुल्म को मिटा दिया और कसम खाने वालों के लिए 4 महीने की मुद्दत मुकर्रर फरमाई कि अगर औरत से 4 महीने या इससे ज्यादा अरसे के लिए गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए सोबत तर्क करने की कसम खा ली है, जिसको इला कहते हैं, तो उसके लिए 4 माह के इंतजार की मोहलत है।
اس عرصے میں اچھی طرح سوچ سمجھ لیں کہ اگر عورت کو رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے تو دونوں صورتوں میں رکھنا ہوا تو رجوع کر لے تو نکاح تو باقی رہے گا اور قسم کا کفارہ لازم ہو جائے گا، اور اگر اس مدت میں رجوع نہ کیا اور قسم نہ توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہوگی اور اس پر طلاق بائن واقع ہوگی۔ یہ حکم بھی عورتوں پر اسلام کے احسانات میں سے ایک احسان ہے اور عورتوں کے حقوق کی پاسداری کی علامت ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں اپنے آپ کو۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے۔ ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہوں۔ وبؤولاتہن احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسے عورتوں پر ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں متعلقہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے جن عورتوں کو ان کے شوہر طلاق دے دے اور اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی تھی اور ان سے خلوت صحیحہ بھی نہ ہوئی تھی جب تو ان پر طلاق کی عدت ہی نہیں ہے، اور جن عورتوں کو کم سنی یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو حاملہ ہو ان کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے، اور جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اگر وہ حاملہ ہو تو بچے کی پیدائش تک ہے عدت، اور اگر حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں عورتوں کے حقوق رکھے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ شوہر پر بیوی کے کچھ حقوق ہیں: خرچہ دینا، رہائش مہیا کرنا، اچھے طریقے سے گزارا کرنا، نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دیتے رہنا ہے، اور اگر ان کی خلاف ورزی کرے تو سختی کرنا، منع کرنا، جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں اس کی دلجوئی کرنا، اور اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا۔ اسی طرح بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں: ازدواجی تعلقات میں مطلقاً شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرنا، ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہنا، اپنا سردار جاننا، شوہر کو نام لے کر نہ پکارنا، کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا، اور اگر اللہ توفیق دے تو وجہ ہونے کے باوجود بھی شکایت نہ کرنا، اس کی اجازت کے بغیر 8ویں دن سے پہلے والدین یا 1 سال سے پہلے دیگر محرم کے یہاں نہ جانا، وہ ناراض ہو تو اس کی بہت زیادہ خوشامد کرنا۔ یہ کچھ حقوق جو ہم نے بیان کیے ہیں، ان پر عمل کرنے کی خواتین کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں ان میں ہی ہمارے لیے بھلائی ہے، کوئی ہمارے لیے برڈن نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے اضافی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواتین پر جو احکامات فرمائے ہیں، خواتین کے لیے جو خواتین کے لیے ذمہ داریاں ہیں اپنے گھریلو معاملات میں، شوہر کے معاملات میں، دوست احباب رشتہ داروں کے حوالے سے، اس میں ہمارے لیے یقیناً بے شمار بھلائیاں ہیں، خوشیاں ہیں، بچوں کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، تو ان کو بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی سمجھ کر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں پر یہ بھی ذکر فرمائی کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اگرچہ مرد اور عورت دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، بہرحال اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے اور اس کے حقوق بھی عورت سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔